بایوکیم انٹرپرائزز کا ایک پروڈکٹ ہے ششکا کے نام سے. ششکا کیا کرتا ہے؟ یہ ایک وسیع دائرہ اثر کا پروڈکٹ ہے اور 80 سے 100 ml آپ نے 100 لیٹر پانی میں ڈالنا ہے. جیسے ہی اس کا سپرے کریں گے، اس کا سپرے کرتے ہی یہ کیا کرے گا، اثر انداز ہو کے فوری طور پہ یہ کھانے سے بھی اگر وہ کھائے گا یا جا کے یہ ڈائریکٹ اس کو لگے گا کیڑے کو تو پھر کیڑا مر جائے گا. اگر کیڑا فیڈ کرے گا، وہاں پہ سپرے ہو چکا ہے، کیڑا وہاں پہ جا کے کھانا کھائے گا، فیڈ کرے گا، رس چوسے گا یا کتر کے کھائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ اس میں زہر آ جائے گی اور اس سے بھی یہ مر جائے گا. تو یہ فصل کے لیے بھی سیف ہے. ششکا کے نام سے یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہے. پھر یہ ایک اہم مرض ہے، بیماری ہے، ضرر رساں کیڑا ہے جس کو آم کی سنڈی یا فروٹ بورر. یہ کتنے دوستوں نے اس کو دیکھا ہے اپنے باغات میں؟ یہ پچھلے سال بہت زیادہ اس نے نقصان کیا ہے اور پچھلے 3 سالوں سے یہ پہلے آتا تھا لیکن اتنا اس کو نظر انداز کر جاتے تھے لوگ، زیادہ اس کو نوٹس نہیں کرتے تھے. لیکن اب 2020 تھا، 2020 میں سب سے زیادہ جو نقصان کیا ہے وہ اسی بورر نے کیا ہے. اچھا، آم کا تیلا آ گیا، گدھیڑی آ گئی، مج آ گئی، یہ آتے ہیں چند دنوں کے لیے، رہتے تو ایکٹیو تو زیادہ رہتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ یہ جو مطلب نقصان کر سکتے ہیں، ان کی ونڈو بڑی شارٹ ہوتی ہے، یہ تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں، نقصان کرتے ہیں. لیکن یہ جو بورر ہے یہ شروع سے یعنی کہ جب اس کا پھل کا وہاں پہ پھل ٹکنا شروع کرتا ہے تب سے لے کر پکنے تک ایسے ہے نا، یہ خطرہ رہتا ہے. یہ کیا کرتا ہے، جا کے اس نے ظاہر ہے اس کا جو پروانہ ہے وہ جا کے انڈے دیتا ہے بٹور میں. اس لیے میں بار بار آپ دوستوں سے بٹور کی بات کر رہا ہوں کہ بٹور کو ہم نے بر وقت اس کا تدارک کرنا ہے، اس کو کاٹنا ہے، کاٹ کے اس کو زمین میں دبا دینا ہے، دور پھینکنا ہے اور 2 سے 3 دفعہ یہ پریکٹس لازمی کرنی ہے. بعض کا ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی نہیں، ایک دفعہ ہی کر لیں گے. ایک دفعہ کریں گے کچھ بہتر ہو جائے گا، دوسری دفعہ کرنے سے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اپنے باغ کو بہتر. ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے سینیٹائزیشن. اب ہم اپنے باغ میں اگر پراپر کانٹ چھانٹ رکھتے ہیں، پراپر ہم بور کو اس کو تلف کر رہے ہیں، بٹور کو، ہوا کا گزر اگر اچھا ہے، روشنی کا گزر اچھا ہے اور جڑی بوٹیوں کا بھی ہم نے تدارک کر رکھا ہے اور بٹور بھی ہم نے بر وقت اس کو تلف کیا ہے تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ یہ کیڑا وہاں حملہ آور نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو پروانہ ہے اس نے انڈے دینے ہیں آ کے جڑی بوٹیوں پہ. خاص طور پہ جو گھیرا ہے پودے کا، جو کیناپی کا ایریا ہے، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جڑی بوٹیوں کا بھی تدارک کرنا ہے. جڑی بوٹیاں حد سے زیادہ، کیونکہ جڑی بوٹیوں کا کردار ایک یہ بھی ہے کہ یہ ویسے تو چلیں نقصان تو کر رہی ہیں لیکن جو جڑی بوٹیاں باہر ہیں یہ آپ کی ملچنگ کا بھی کام کرتی ہیں، کیونکہ جب درجہ حرارت بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو یہ اس ہیٹ کو، اس روشنی کو، اس حرارت کو یہ جذب کرتی ہیں، تب یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے اس گھیرے کے ساتھ ساتھ والی جو ہے نا ان کو مینیج رکھنا ہے، کیونکہ اس نے جڑی بوٹیوں میں آ کے انڈے دینے ہیں یا اس نے بٹور میں آ کے انڈے دینے ہیں یا اس نے جو پھل کے اوپر جس طرح وہ اس کو کیونکہ تھوڑا سا آسرا چاہیے ہوتا ہے، اس کو جہاں کوئی آسرا ملے گا، جیسے آپ دیکھیں گے کہ پھل کٹھے اٹیچ ہیں گچھے کی صورت میں اور جو خاص طور پہ پھل ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں، جلد ان کی بٹل جسے کہتے ہیں، وہ جو ساتھ لگے ہوئے ہیں ان میں اس کو اگر تھوڑی سی بھی جگہ ملے گی وہاں جا کے یہ جالا بنا کے یہ اپنا پروانہ انڈے دے دے گا. ادھر سے کیڑا نکلنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس طرح یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر اس کو بورر اسی لیے کہتے ہیں. بورر کیا ہوتا ہے، جس طرح ہم نلکے کا یا ٹیوب ویل کا بور کرتے ہیں نا زمین کے اندر، اس کو بھی اس لیے بورر کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے، یہ پھل کے اندر بور کر دیتا ہے، بور کر کے اندر سوراخ کر کے یہ چلا جاتا ہے. وہاں جا کے یہ کیا کرتا ہے، گودا کھاتا ہے، جو پلپ ہے، جو ہمارا پھل ہے گودا، وہ یہ کھاتا ہے. کھانے کے بعد جو اس کا فضلہ ہوگا باہر، فیسز ہوگا، اس پہ پھر آ کے پھپھوندی لگتی ہے، وہ پھر پھپھوندی اس کو ساری سطح کو بھی کالی کر دے گی اور اس کی ساری کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں جس کی میں بات کر رہا تھا، یہ اگر 2 پھل کٹھے لگ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ تو ادھر یہ آئیڈیل ہے کہ یہ آ کے وہاں پہ انڈے دے کے ایسے جالا سا بنائے گا اور یہ حملہ آور ہو جاتا ہے. یہاں پہ اس کی
احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو میں نے کہا کہ خاص طور پہ جو گچھے لگے ہوئے ہیں. عام طور پہ کتنے ویسے یہ ایک گچھے میں پھل ہوتے ہیں؟ دوست بتائے گا. زیادہ ہوتے ہیں. اب 4-5 اگر پھل وہاں پہ موجود ہیں تو ادھر آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا ہے, اس کو وہاں پہ آپ نے آبزرو کرنا ہے. بایو کیم انٹرپرائزز کی ٹیم جو ہے ہمہ وقت آپ سارے دوست جتنے ہمارے کسان دوست ہیں آپ کے شانہ بشانہ موجود ہے. ہماری کوئی فیس نہیں ہے, بلا معاوضہ ہم سروسز دیتے ہیں. میں موجود ہوں, ہماری ساری ٹیم موجود ہے. ملک مجاہد صاحب ہیں کیونکہ یہ خود ایگریرین ہیں, زراعت میں آپ کی تعلیم ہے, یہ بھی فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں. تو محکمہ زراعت کے دوست ہر وقت فیلڈ میں موجود ہیں, تو آپ ان سے بھی مشاورت لیں. کوشش کریں کہ آپ خود بھی, ہمیں بھی پتہ ہو. ایک گورے سے کسی نے پوچھا تھا کہ آم کی سب سے اچھی کھاد کون سی ہے, تو اس نے کہا تھا یور فوٹ پرنٹس, جو آپ کے جسے کہتے ہیں نا کھرے سریکی میں جو کھرے ہیں وہ سب تو اچھی کھاد ہے. کھرے کیویں اچھی کھاد ہے کہ آپ جتنا باغچ ویسو خود, جتنا آپ باغچ پھرسو آپ, کیونکہ امب یا کوئی بھی فصل ہے وہ باقاعدہ ڈسیندی ہے سر, وہ باقاعدہ بولتے ڈسیندی ہے کہ مینوں کیڑی شے دی ضرورت ہے, کیڑی شے دی کمی ہے, مینوں کیا چاہیے. اگر وہ دی گال کوئی سمجھਣ والا ہوئے, اگر اساں وہ دے ٹرسوں پھرسوں وچ خود آسوں چلسوں پھرسوں تو سانوں وہ دسے سی کہ مینوں کیا مسئلہ ہے. تو کوشش کریں کہ جتنے گچھے والے آم ہیں ان پہ زیادہ نظر رکھنی ہے. ہوا کا گزر اچھا ہو, ونڈ بریکر نہ بنے ہوں, بعض کا ہم کانٹ چھانٹ نہیں کرتے. پودے بالکل ایک دوسرے میں دھنسے ہوتے ہیں اور پودے پھر اوپر شوٹ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ. تو اس کو اگر ہم پراپر کانٹ چھانٹ کریں گے, اس میں سے ونڈوز دیں گے, روشنی اور ہوا کا گزر بہتر ہوگا, تو اس کیڑے کو ہم کافی حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ حملہ آور ہی نہ ہو. اگر حملہ آور ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک بہترین پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ. پروجیکٹ کیا ہے؟ انتہائی سیف پروڈکٹ ہے, فصل کے لیے بالکل یہ سیف ہے, فصل کے لیے یہ ضرر رساں نہیں ہے, لیکن نقصان دہ کیڑے جتنے ہیں جیسے کہ یہ فروٹ بورر ہے, ان کے لیے یہ ان کو بالکل نہیں چھوڑتا. بر وقت اس کا سپرے کر لیا جائے. اس میں ٹرانس لیمینار ایکشن ہے, یہ پتے سے آر پار جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر آپ نے سپرے اوپر کی ہے تو اس میں صلاحیت ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ پتے سے نیچے بھی آ جائے گا. بور میں اگر وہ موجود ہے کیڑا تو یہ اس کیڑے کو تلف کرے گا, لیکن بہتر ہے کہ ہم نے احتیاط سے اس کی مطابقت بھی ہے. اس کے بعد میں نے اس پہ ٹائم زیادہ اسی لیے لگایا کہ یہ ہمارا مین ایشو ہے, ہم اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں, اس کو سمجھیں. پھر دوسرا ہے مج. مج آپ نے شاید کیڑے کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ نشان آپ کو نظر آئیں گے جیسے بلیڈ سے ٹک لگے ہوئے ہیں, کٹ لگے ہوئے ہیں. یہ مج یہاں پہ آتی ہے, یہ بیسیکلی یہ اس طرح کی ہوتی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اس طرح کی ہوتی ہے. یہ جب انڈے دے گی, انڈے دینے کے بعد اس میں سے ایک ننا سا کیڑا جس کو مگٹ کہتے ہیں وہ نکلتا ہے. جس طرح پھل کی مکھی کا کیڑا ہوتا ہے نا, اس طرح اس کا بھی ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے, اور یہ پودے کے ٹیشو کے اندر انڈے دے گی. یعنی کہ جو پودا ہے اس کا بور ہو سکتا ہے, اس کا بٹور ہو سکتا ہے, پتا ہو سکتا ہے, یہ اس کے اندر جا کے یہ مکھی انڈا دیتی ہے. اس انڈے میں سے جو مگٹ نکلنا ہے, جو چھوٹا سا اس میں سے ننا سا کیڑا نکلنا ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہوگی, اس نے کیا کرنا ہے, آ کے فیڈ کرنا ہے, اس نے آ کے پھر جو ہے نا پودے کو نقصان دینا ہے. یہ اس طرح کے کٹ لگاتا ہے. اور یہ جو دوسری تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں گے, یہ دیکھیں. اچھا, پھر جب ہوا چلتی ہے یا پھر پھل کے وزن کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے, یہ ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں, دیکھیے نا. جو بور ہے, جو بور کی مین جو سٹیم ہے, جو مین اس بور کی ٹہنی ہے باریک, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ٹیڑھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. وہ بھی اسی میج کی وجہ سے, اس چھوٹے کیڑے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ وہاں پہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اچھا, یہ پودے کے کسی بھی حصے کو نہیں چھوڑتا. چھوٹا سا بظاہر کیڑا ہے, عام آنکھ سے اتنا نظر بھی نہیں آتا, بغور دیکھنا پڑتا ہے, لیکن کرتا کیا ہے کہ کوئی بھی پودے کا حصہ, چاہے وہ پتا ہے, چاہے وہ پھل ہے, چاہے وہ اس کی وہ جلد ہے, چھال ہے, بور ہے, حتیٰ کہ باریک ٹہنی ہے, یہ سب پہ ہی حملہ آور ہوتا ہے.
اور کیا کرتا ہے یہ نقصان دیتا ہے. یہ بھی جنوری سے لے کر اپریل تک جیسے ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے, پھر یہ سروائیول نہیں کر سکتا, ختم ہو جاتا ہے. لیکن مارچ اور اپریل یہ 2 مہینے جو ہیں اس کے بالکل یہ اس ٹائم عروج پہ ہوتا ہے, اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جہاں جہاں یہ نظر آئے اس کا بر وقت جو تدارک ہے وہ ضروری ہے. اچھا, اس کا جو زندگی کا دورانیہ ہے یہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ 2-3 دن میں اس کے بچے نکلتے ہیں انڈوں کے بعد اور پھر اپنا وہ کام شروع کرتے ہیں. تو اس کا جو زندگی کا دورانیہ ہے یہ بھی انتہائی کم ہے. یہ کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو نسلیں ہیں وہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اچھا, اس کا دورانیہ جو کم ہے تو اس کی نسلیں زیادہ پیدا ہوں گی. جب نسلیں زیادہ اس کی پیدا ہوں گی تو اس نے نقصان بھی زیادہ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس میں قوت مدافعت کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اس کو جو ہے نا بر وقت ہم نے اس کو بھی تدارک کرنا ہے. یہ سرنگیں بناتا ہے, یہ دیکھیں, یہ میں نے کوشش کی ہے, شاید آپ کو یہ نظر آئے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ چھوٹا سا کیڑا ہے, یہ جو دائرہ لگا ہوا ہے نا, یہ دیکھیں یہ والا, یہ آ کے یہ چھوٹا اس کا کیڑا ننا چاول کی طرح کا ہوتا ہے. یہ جس طرح چاول ہے نا, ابلا ہوا چاول, جس طرح ابلے ہوئے چاول کی ایک شبات ہوتی ہے, بالکل یہ اسی طرح کی شبات کا ہوگا, جو آ کے یہ اندر سرنگیں بناتا ہے, بور کے سرنگیں بنا کے اندر یہ ٹریول کرتا ہے, اندر سفر کرتا ہے, اور وہاں جا کے یہ نقصان کرتا ہے. اب شاید آپ کو یہ کلیئر نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں یہ آپ نے کسی دوست نے دیکھیں یہ اس طرح میج کا عملہ. اچھا, اس کے لیے جو بہترین اس کو جو درجہ حرارت درکار ہے وہ 24 تک کا, اور جو ہوا میں نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ 60 سے 80%. یہ اس کے لیے مطلب آپ سمجھ لیں کہ فیوریبل, اور اس کو پسند, اس کے بڑے پسندیدہ اس کا یہ ماحول ہوتا ہے. اس میں یہ آتا ہے, اور یہ آ کے شگوفے خاص طور پہ, کیونکہ مارچ اپریل میں پودے میکسیمم ان پہ شگوفے ہوتے ہیں, میکسیمم اس میں زیادہ سے زیادہ اس پہ بور ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ 100% جو ہمیں نقصان دے سکتا ہے وہ ہمارے پھل کو آ کے اس کی پھل کی تباہی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب یہ حملہ آور ہوگا, میں نے جیسے پہلے کہا کہ جیسے ہوا چلتی ہے ٹہنیاں ٹوٹ کے گرنا شروع کر دیتی ہیں, اور بعض کا بور بھی اوپر سے گر رہا ہوتا ہے. یہ اس کی مین وجہ ہے. اس کے لیے بایو کیم انٹرپرائزز کا ایک پروڈکٹ ہے ششکا کے نام سے. ششکا کیا کرتا ہے, یہ ایک وسیع دائرہ اثر کا پروڈکٹ ہے, اور 80 سے 100 ml آپ نے 100 لیٹر پانی میں ڈالنا ہے. جیسے ہی اس کا سپرے کریں گے, اس کا سپرے کرتے ہی یہ کیا کرے گا, اثر انداز ہو کے فوری طور پہ یہ کھانے سے بھی اگر وہ کھائے گا, یا جا کے یہ ڈائریکٹ اس کو لگے گا کیڑے کو, تو پھر کیڑا مر جائے گا. اگر کیڑا فیڈ کرے گا, وہاں پہ سپرے ہو چکا ہے, کیڑا وہاں پہ جا کے کھانا کھائے گا, فیڈ کرے گا, رس چوسے گا یا کتر کے کھائے گا, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ اس میں زہر